عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے عالمی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ جنرل صاحب، حکومت بیرونی سازش کا جو مراسلہ ہے اعلیٰ فوجی قیادت کو دکھا چکی ہے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کو دکھانے کے لیے بھی تیار ہے، اور شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے عالمی انویسٹمنٹ ہوئی ہے۔ آپ کا ساری صورتحال پر تبصرہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ خط موجود ہے، صرف دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس خط کے آنے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے۔ اگر یہ خط کے اندر حکومت کا لکھا ہے کہ اس کو گرانا ہے، تو پھر حکومت اگر گرا دی گئی اور اس کے بعد ہم سوچیں کہ کچھ ہوگا تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اگر اپوزیشن کے لوگ اس میں کچھ اعلیٰ کار ہیں تو وہ تو آتے ہی اس خط کو دبا کے پرے کریں گے نا، وہ تو خط کا کوئی وہ تو نہیں ایکشن لیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اگر حکومت گر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ملک میں سٹیبلٹی آئے گی؟ اگر پی ٹی آئی کو یہ پتا ہو کہ یہ ایک سازش کے تحت حکومت گرائی گئی ہے تو وہ تو باہر آ کے جو حکومت بنے گی اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ تو ملک کے مفاد میں یہ تھا کہ اس خط کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں پیش کیا جاتا، اس میں سیولین قیادت بھی اور فوجی قیادت بھی ہوتی، تینوں سروسز کے لوگ ہوتے، اور پھر تجزیہ کیا جاتا ہے کہ اس تھریٹ کا مقصد کیا ہے، اگر یہ تھریٹ پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے کہا گیا کہ اگر حکومت نہیں گرتی یا نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوتی تو پھر ہم سبق سکھائیں گے یا جو بھی کریں گے، تو اس کا تجزیہ ہوتا ہے کہ پھر ہو کیا سکتا ہے۔ اور جب آپ یہ چیزیں یہ کر لیں اپنے لیے ایک ایکسرسائز کے کیا کیا ہو سکتا ہے، تو پھر آپ اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم نے اس کا توڑ کیسے کرنا ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریاست کی سیکیورٹی۔ اگر آپ کے ساتھ سازشیں ہو رہی ہیں اور سازشوں کے نتیجے میں جو کچھ دشمن حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کر لے، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوا کہ آپ خط لہراتے بھی رہ جائیں گے، تو وہ بیکار ہو گئی بات۔ سو اصل چیز یہ ہے کہ اس کی منصوبہ بندی ہونی چاہیے تاکہ اس کا توڑ کیا جائے اور آئندہ یہ سازشیں نہ ہو سکے۔ رہی بات یہ ہے کہ سازش کا تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان گھرا ہوا ہے دشمنوں میں۔ آپ کے ہاں کبھی ٹیررزم کرایا جاتا ہے، اکانومی تباہ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے، سی پیک کے خلاف بہت ہوتا ہے۔ تو یہ تو میں تصور کر سکتا ہوں کہ اگر ہمارے اپنے ملک میں اندرونی خلفشار ہوگا، اندرونی انتشار ہوگا، تو باہر کی قوتیں وہ کبھی بھی موقع ضائع نہیں جانے دیں گی۔ جو بھی باہر آپ کے دشمن ہیں ان کی پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ اسی چیز سے وہ فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آپ نے موقع مہیا کر دیا ان کو۔ تو اس وجہ سے یہ سازش تو ہوگی، مجھے خط کا کوئی بتائے نہ بتائے، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جس طرح اندرونی طور پہ آج کل اپوزیشن نے یہاں انتشار پھیلایا ہوا ہے، اس سے حکومت کی توجہ بھی بٹ گئی اور اس انتشار سے فائدہ اٹھانے والے آپ کے دشمن بھی باہر سے ایکٹیو ہو گئے۔ تو یہ تو ایک بڑی سیدھی سی چیز ہے، لہذا حکومت کو سیریسلی اس کی منصوبہ بندی کی طرف جانا چاہیے تاکہ ملک کا نقصان نہ ہو سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔